میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات، ہم سب کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، قرآن کریم فرقان حمید کے حوالے سے ہمارا تفسیری سلسلہ بنام تفسیر اعجاز القرآن کا تسلسل جاری و ساری ہے۔ اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج ہماری تفاسیر کے دروس کا جو تسلسل ہے وہ 100 تک جا پہنچا، یعنی آج 100واں درس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کریم کی تفسیر کے مکمل دروس کی توفیق مرحمت فرمائے گا۔ آج انشاءاللہ العزیز سورہ المائدہ کے 10ویں رکوع کی تفسیر اور 6 سپارے کے 14ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید سورہ المائدہ آیت نمبر 67 یعنی 67 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اے رسول، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا کوئی پیغام بھی نہ پہنچایا، اور اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنے محبوب سے یا ایہا الرسول کہہ کر خطاب فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے اسم گرامی سے مخاطب نہیں فرمایا، اور آپ کو رسالت اور نبوت کے حوالے سے یا ایہا النبی یا ایہا الرسول کہہ کر مخاطب فرمایا۔ دیگر انبیاء کے لیے ہمیں اسلوب نظر آتا ہے یا آدم اسکن، یا نوح، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا لوط۔ ہمیں قرآن کریم میں انبیاء علیہم السلام کے ناموں کے ساتھ خطابات نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو ان کے ناموں کے ساتھ مخاطب فرمایا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا ایہا الرسول، یا ایہا النبی، یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یعنی ان خوبصورت القابات کے ساتھ پکارا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو وجاہت والا ہے، جو عزت و تکریم والا ہے، وہ دیگر انبیاء علیہم السلام کی نسبت بہت اعلیٰ اور ارفع ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات مقدسہ کی قسم کھائی، کہیں آپ کے زمانے کی قسم کھائی، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں تشریف فرما ہو اس شہر کی قسم کھائی۔ بہرحال تفسیر کی طرف لوٹتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر آپ کے رب کی جانب سے جو نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا، آپ نے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ جس کی طرف میں آپ کی توجہ مرکوز کروانا چاہتا ہوں، اہل رفض یعنی روافض کے ہاں، تشیع کے ہاں اس آیت کی تفسیر کو مولا علی کی خلافت بلا فصل کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، اور احتجاج تبرسی میں
شیعہ عالم لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے امام طبرسی، وہ لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع کے دوران میدان عرفات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی، یہی والی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ کو حکم دیا کہ آپ یہاں پر خلافت مولا علی کا اعلان فرما دیجیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے خوف کی وجہ سے معاذ اللہ اعلان نہیں فرمایا، کہیں یہ لوگ حضرت علی کی ولایت اور آپ کی خلافت بلا فصل کا اعلان سن کر مجھے نقصان نہ پہنچائیں، لہٰذا آپ نے خاموشی اختیار رکھی۔ یہ تفسیر روافظ کی احتجاج طبرسی اور جلد اول صفحہ 56 تا 59 سے میں اس کا اختصار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دوسری بار پھر حضرت جبریل علیہ السلام کا میدان عرفات میں نزول ہوا، آپ نازل ہوئے، آپ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکالمہ ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرمائیے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے حضرت علی کی ولایت کا، لیکن اللہ نے آپ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، لہٰذا آپ نے لوگوں کے خوف کی وجہ سے اعلان نہیں فرمایا۔ اور تیسری بار، اور یہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے اعلان نہ کرنا، یعنی صدیق اکبر حضرت عمر فاروق یا دیگر صحابہ کے خوف کی وجہ سے اعلان نہ کرنا، یہ 2 بار ہوا۔ اب تیسری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر کر واپس لوٹ رہے ہیں تو مقام غدیر خم کے مقام پر آپ کو حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے مولا علی کی ولایت کا اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے لیے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لہٰذا آیت یہ جو آیت ہے جس کا میں نے ابھی تلاوت کی، اس کا تعلق جو حدیث مولائیت ہے مولا علی کے لیے، مولا علی کی ولایت کا اعلان ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے، آپس میں جڑا ہوا ہے۔ تو ہم اس کا کئی وجوہ سے رد کر سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت بھی خوف محسوس نہیں کیا جب آپ تنے تنہا تھے اور آپ نے پہاڑ پر چڑھ کر لوگوں کے سامنے اپنی نبوت اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اس وقت آپ کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ تھا بنسبت ان لوگوں کی جو بت پرست تھے اور بت پرستی کر رہے تھے، مشرکین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان کے خداؤں کو جھٹلا رہے تھے۔ اس مقام پر زیادہ جان کا خطرہ ہے، یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت کا اعلان وہ بھی اپنے کلمہ گو لوگوں میں کرنا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادیوں میں پتھر تو کھائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی پیغام بھی نہیں چھپایا۔ 17 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شامل ہوئے اور انتہائی جرت مندی اور بہادری اور شجاعت کے اعلیٰ مظاہرے آپ نے لوگوں کے لیے قائم فرمائے، لوگوں کے سامنے ہے یہ ساری باتیں۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولایت کا اعلان کرنا آپ کو کس خوف میں مبتلا کر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ ایک اعتراض ہے کہ آپ نے خوف کی وجہ سے اعلان ولایت مولا علی نہیں کیا، اور پھر اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اس آیت کا اس حدیث کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کا نزول مدینہ شریف میں ہوا ہے۔ یہ جھوٹ ہے روافظ کا کہ اس آیت کا نزول غدیر خم کے مقام پر اس اعلان کے لیے ہوا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ تفسیر ابن ابی حاتم میں ایک قول موجود ہے کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اس آیت کا اور اس حدیث کا آپس میں تعلق ہے، تو اس کی سند ہی ثابت نہیں ہے۔ عطیہ الوفی جس کا شمار جھوٹے روافظ میں ہوتا ہے، یعنی یہ رافضیوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے، اس کا کوئی تعلق اہل سنت کے مسلمات سے نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں اس کی صحت ہی ثابت نہیں۔ عطیہ الوفی کذاب شیعہ ہے اور اپنے شیخ، اپنے استاد ابو سعید کلبی کا نام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ابو سعید خدری بتاتا ہے تاکہ لوگوں کو اس بات کو باور کروا سکے یہ صحابی رسول کا قول ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے، اس کا خود بھی جھوٹا ہے، اپنے استاد کا نام بھی جھوٹ بول کر تبدیل کر کے لوگوں کو بتاتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ترمذی میں ہے کہ آپ مدینہ شریف میں تھے اور آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ میری حفاظت نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
میری حفاظت فرمائے گا۔ لفظ مولا کا مطلب جو یہاں پر کیا جاتا ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، اس سے مراد خلافت بلا فصل ہے۔ لغت کی کوئی کتاب ہو، لغت کی کوئی کتاب ہو، اس میں آپ کو معنی ملے گا مولا کا دوست، مددگار، رشتہ دار، غلام، آقا، حاکم، متولی اور کارساز۔ خلافت بلا فصل اس کا معنی کسی لغت کی کتاب میں نہیں ہے۔ خود شیعہ کے مطابق یہاں پر جو مولا کا معنی ہے وہ دوستی کے معنوں میں ہے۔ اللہم والی من والاہ عادی من عاداہ، جو علی کو دوست رکھے۔ اس حدیث کا اگلا جو حصہ وہ یہ ہے، جو علی کو دوست رکھے یا اللہ تو اس کو دوست رکھ، جو علی کو دشمن رکھے یا اللہ تو اس کو دشمن رکھ۔ تو ادھر اگلی جو حدیث کا حصہ ہے، اس قرینے سے پتہ لگا کہ یہاں پر مولا کا مراد خلافت بلا فصل نہیں ہو سکتا۔ یہی معنی بیان کی ہے شیعہ کے دوسرے عالم علی بن ابراہیم بن ہاشم الکمی نے اپنی تفسیر کمی کے اندر، جس کا صفحہ نمبر 161 ہے اور مطبوعہ تہران ہے۔ یہ دوسرا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی ولایت کا انکار کا اعلان نہیں چھپا سکتے۔ اللہ نے فرمایا گویا آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراض کرنے کے لیے یہ حدیث قرطاس کا حوالہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے 3-4 دن پہلے فرمایا ایک قلم لاؤ، ایک کاغذ لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کر دوں۔ صحابہ کا شور شرابہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی جو خلافت بلا فصل ہے اس کا اعلان کرنا چاہ رہے تھے، وہ لکھ کر دینا چاہ رہے تھے، لہٰذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کے شور شرابے کی وجہ سے وہ اعلان نہیں لکھ کے دیا۔ اب یہ جو ان کی اپنی تفسیر ہے کہ جس نے حضرت علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا اس نے گویا رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا لکھ کر کیوں نہیں دیا؟ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہو گیا کہ آپ نے گویا نعوذ باللہ رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن حیات رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں لکھ کر دی تھیں۔ ایک یہ کہ مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، دوسرا غیر مسلم وفود کا احترام کیا جائے، تیسرا غلاموں سے بہتر سلوک کیا جائے۔ لہٰذا یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے جس کو اس ایک ایسے واقعے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جو سندن ہی ثابت نہیں۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا فلا تعس علی القوم الکافرین۔ اے اہل کتاب، تم کسی صداقت پر نہیں ہو جب تک تم تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا اسے نافذ کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کے ہاں سے اتارا گیا ان میں سے بہتوں کی سرکشی اور ان کا کفر ہی بڑھتا ہے تو آپ کافر قوم پر افسوس نہ کیجیے۔ یہ ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 68۔ اس کی تفسیر اہل سنت کے عقائد کے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ یہود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اللہ کے دین پر ہیں اور کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباءہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، یا وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، وہ کہتے ہیں جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یہودی یا نصرانی ہے۔ اس قسم کی دیگر آرزوئیں اور دعوے جو انہوں نے کر رکھے ہیں، تب اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا یہ اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک انہوں نے تورات اور انجیل میں جو تحریفات کر رکھی ہیں ان کو زائل نہ کر دیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان تحریفات کو زائل نہ کر دیں جو آیات انہوں نے بدل دی ہیں، جب تک ان کی اصل کو ثابت نہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے نہیں، تورات و زبور پر کامل طریقے سے، انجیل پر ایمان لانے والے نہیں۔ اور وہ صفات جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی ان کتابوں میں بیان کر رکھی ہیں، جب تک یہ ان کا کھلے عام اعلان نہیں کرتے، اقرار نہیں کرتے، تصدیق نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا کہ جو آپ پر نازل کیا گیا اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد مفسرین نے کہا کہ یہاں پر آیات قصاص ہے، رجم ہے، اور زانی کی جو سزا کا معاملہ ہے وہ ہے، کیونکہ قرآن میں جو سزائیں ہیں وہی تورات اور انجیل کے اندر موجود تھیں، انہوں نے تحریف کر دی اپنوں کے لیے تخفیف کرنے کے لیے۔ جب تک یہ ان آیات پر یا ان احکامات پر عمل نہیں کرتے ان سے سرکشی ہی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، آپ ان کے کفر پر غمگین نہ ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت عالم بنایا، لہذا اگر کوئی شخص اللہ کی راہ سے سرکشی اختیار کرتا تو آپ اس پر فرط غم محسوس کرتے، آپ غم کی کیفیت میں جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، سورہ فاتر آیت نمبر 8، تو آپ کی پیاری جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے فرد غم میں نہ چلی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت مبارکہ میں کیا فرمایا؟ ان الذین آمنوا والذین حادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں اور جو یہودی کہلائے اور جو ستارہ پرست اور عیسائی ہیں، ان میں سے جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور بہتر عمل کرے تو ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو اپنی زبانوں سے ایمان لائے اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور بعض مفسرین نے کہا یہ وہ لوگ جو بعض رسولوں پر ایمان لائے تھے، یہودی اور نصرانیت کے ناموں کے ساتھ متصف نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کا یہ کہنا اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک وہ یہ نہ کہہ دیں والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور مومنین بھی یہ سب اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر یہ کہتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لانے میں رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، یہ نہیں کہ بعضوں کو مانا بعضوں کو نہ مانا۔ اللہ نے فرمایا اہل ایمان یہ نہیں کہتے نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعضوں کو مانتے ہیں بعضوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک لفظ استعمال ہوا ہے اس آیت مبارکہ میں والذین ہادوا، یہودی، والصابئون، صابئین میں اختلاف ہے، یہ وہ لوگ ہیں، ایک تفسیر ہے کہ جو فرشتوں کی عبادت کرتے تھے اور زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین میں بڑا نام رکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جن کے عقائد یہود اور مجوس کے درمیان میں تھے، یعنی آگ کی پرستش کرنا یا مظاہر کائنات کی پرستش کرنا اور تورات پر بھی یقین اور ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا کلما جاءہم رسول بما لا تحوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف کئی رسول بھیجے، ان کے پاس جب بھی کوئی رسول وہ پیغام لایا جو ان کی خواہشات کے مطابق نہ تھا یا ان کی خواہشات پسند نہ رکھتی تھیں تو کچھ رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو وہ قتل کر دیتے تھے۔ اس کا سیدھا مطلب تو یہ ہوا کہ یہود اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والی قوم ہے۔ ان کا یہ اعتراض کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فلاں چیز کے ماننے کا حکم نہ دیں یا فلاں چیز کی تصدیق کا حکم نہ دیں، حضرت عیسیٰ کی رسالت و نبوت کو نہ مانیں تو ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کی خواہشات کا سلسلہ ایک جگہ تک رکنے والا نہیں ہے، ان کی ڈگر پرانی چلی آ رہی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی وہ بات تسلیم کرتے تھے جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتی تھی، اور جو بات انبیاء علیہم السلام ان کے مزاج کے خلاف کرتے تھے، ان کی طبیعتوں کو ناگوار گزرتی تھی، اس بات کا یہ انکار کر جاتے تھے۔ جیسا کہ علامہ ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے تعویلات اہل السنہ اپنی مشہور تفسیر کے اندر اس بات پر بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے۔ وَحَاسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور انہوں نے سمجھا کوئی عذاب نہ ہوگا تو اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، اللہ ان کے اعمال
کو دیکھ رہا ہے. یعنی بنی اسرائیل یہود سمجھتے تھے ان کے لیے آخرت میں کوئی سزا نہیں، کوئی عذاب نہیں، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو راہ حق دکھائی گئی، مگر انہوں نے بچھڑے کی پرستش، جو سامری نے ان کے لیے سونے کا ایک بچھڑا بنایا تھا، اس کی پرستش میں خود کو مبتلا کیا، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. اس کے بعد ان میں سے اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی رسالت کا پھر انکار کر کے اندر بہرے ہو گئے. صرف 12 آدمی ان میں سے ایسے تھے جو ایمان لائے، ان کو حواری کہا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. تو معلوم ہوا کہ یہ قوم وقتاً فوقتاً ایسے امور کو سر انجام دیتی رہی ہے جس نے ان کی سرکشی میں اضافہ کیا، اللہ کی نافرمانی پر ان کو مزید پختہ کر دیا اور پھر یہ سرکش ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بلا شبہ ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے. جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عقیدہ الوہیت رکھنے والوں کی تردید کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے تو اپنی زندگی میں تمہیں اس طرح کے کسی عقیدے کا پرچار نہیں کیا. یہ میرے سامنے موجودہ دور کی جو انجیل ہے بائبل، اس کا چیپٹر متی ہے اور باب چیپٹر نمبر 4 آیت ورس نمبر 10. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بنی اسرائیل کو زندگی بھر شرک کے خلاف تبلیغ فرماتے ہوئے فرماتے رہے کہ یسوع عیسیٰ نے ان سے کہا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. یعنی حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں صرف خدا وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے. یہ وہی مضمون ہے جو قرآن نے اس آیت میں بیان کیا. اب دوسرا حوالہ اسی انجیل میں سے اور چیپٹر کا نام ہے یوحنا ورس 17. حضرت عیسیٰ نے فرمایا اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدائے واحد اور برحق، یعنی اللہ کو برحق اور ایک مانا جائے. یہ عقیدے کی اصلاح ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی. اور تیسرا حوالہ انجیل مرکز سے ہے، یہ چیپٹر 12 ہے اور ورس 29. یسوع نے جواب دیا اول یہ ہے کہ اسرائیل سن، خداوند ایک ہی خداوند ہے، خداوند ایک ہی خداوند ہے، لا الہ الا اللہ، ایک ہی خدا ہے. تو خدا اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، یعنی اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو. وہ ایک ہی خدا ہے. قرآن کریم نے اس مضمون کو اسی مقام پر کتنی حسن کے ساتھ، کتنے خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اس خدا کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا خدا ہے، اور جو شرک کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. ایک جگہ پر اسی مضمون کو فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک کے علاوہ کسی گناہ کو نہیں بخشتا. ہاں شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے بخش دے گا، لیکن شرک کی بخشش نہیں ہے. مزید ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ وما من الہ الا الہ واحد وان لم ينتهوا عما یقولون. بے شک کافر وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں کا تیسرا خدا تو نہیں مگر ایک خدا، اگر اپنی بات سے وہ باز نہ آئیں تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور عذاب پہنچے گا. لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. عیسائیوں میں فرقہ مرکوسیہ اور نستوریہ کا عقیدہ یہ ہے کہ الہ تین ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس، یعنی الوہیت تین
افراد میں مشتمل ہے۔ اللہ کو باپ، حضرت عیسیٰ کو اس کا بیٹا، حضرت جبریل کو روح القدس کہتے ہیں، اور باپ بیٹا روح القدس یہ تینوں ایک ہی الہ ہیں، یعنی تین جدا ہو کر بھی ایک ہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر جہالت کیا ہوگی کہ تین کو ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، اس سے پہلے وہ معدوم تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، جو معدوم ہو وہ حادث ہوتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے، اور جس پر فنائیت آئے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تین خداؤں کا مجموعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو کفر قرار دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے عقیدے کی نفی ایسے فرمائی، مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ ابن مریم کیا ہیں؟ صرف اللہ کے رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، جو پہلے رسول تھے وہ بھی ہو گزرے، وامہ صدیقۃ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر ان یؤفکون۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، اور اس کی ماں صدیقہ بہت سچی ہے، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم نے ان کے لیے کیسی صاف نشانیاں بیان کر دی ہیں، پھر وہ دیکھو کہ وہ کیسے پھرے جاتے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ کے خدا نہ ہونے کی دلیل کیا بیان کی گئی؟ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں۔ اس سے دو باتیں تو ثابت ہوئیں، ایک یہ ہے کہ خدا کسی کی اولاد نہیں، جو کسی کی اولاد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ لم یلد ولم یولد کی بات یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ کسی سے وہ جنا گیا، تو حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام ساتھ لگا دیا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی، آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، کیونکہ یہاں پر حضرت عیسیٰ کی اضافت اور نسبت ان کی والدہ کی طرف کی گئی۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، وہ رسول ہیں، اگر ان سے کوئی کمالات کا ظہور ہوا تو ایسے کمالات کا ظہور تو پہلے رسولوں سے بھی ہوتا رہا، تو اگر ان کمالات کو دیکھ کر تم ان کے لیے الوہیت کا عقیدہ بنا رہے ہو تو یہی عقیدہ تمہیں پہلے رسولوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ ان سے بھی عجیب و غریب کام، جن کو معجزات کہا جاتا ہے، خارق العادت کہا جاتا ہے، غیر عادی امور کہا جاتا ہے، ان سے سرزد ہوئے ہیں۔ اور اس آیت پر میں تھوڑی سی روشنی اس لیے ڈالنا چاہوں گا، یہاں پر کچھ رک کر کلام کرنا چاہوں گا۔ یہ جو حصہ ہے قد خلت من قبلہ الرسل، جو پہلے رسول تھے وہ بھی گزر گئے، تو قادیانیوں نے اس آیت سے حضرت عیسیٰ کی موت ثابت کرنا چاہی۔ ہمارا عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا، تو قادیانیوں نے قد خلت کا مطلب موت لیا، من قبلہ الرسل، حضرت عیسیٰ بھی رسول ہیں، ان سے پہلے جو رسول تھے وہ بھی فوت ہو گئے، تو معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فوت ہونا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ نے بالکل فوت ہونا ہے، لیکن اپنے وقت مقرر پر، آسمانوں سے زمین پر آ کر۔ دوسرا، خلط کا مطلب ہر جگہ پر موت نہیں، یہاں پر زمانے کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ پہلے بھی انبیاء تشریف لائے، ان کا زمانہ گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الفتح میں فرماتے ہیں سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے جو پچھلے زمانوں سے چلی آ رہی ہے۔ یہاں پر قد خلت کا مطلب فوت ہونا نہیں کیا جا سکتا، یعنی اللہ کا طریقہ کار ہے جو فوت ہو گیا، نعوذ باللہ، یہ ترجمہ تو ٹھیک ہی نہیں۔ سورہ الاحقاف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم، اس جگہ پر بھی فوت ہونا مراد نہیں لیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پھر سورہ الحجر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمنون بی وقد خلت سنت الاولین، یہ پہلوں کا طریقہ کار ہے جو چلا آ رہا ہے، یعنی جو گزر گیا یا چلا آ رہا ہے، یہاں پر معنی فوت ہونا نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہونے کا اس بات اس سے کرنا ثابت ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے متعین اور مقررہ وقت پر تشریف لائیں گے، اس کے بعد آپ نے وصال پانا ہے، لہٰذا قد خلت سے اگر وہ استدلال فوت ہونے والا کریں تو ان کو تب بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ کانا یاکلان الطعام، باپ اور بیٹا اور ماں دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب جہاں پر کھانا کھانا یہ ایک حاجت کے لیے ہوتا ہے کہ انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان پھر کھانے کا محتاج ہوتا ہے، پھر وہ کھانا کھاتا ہے۔ جب وہ کھانا کھاتا ہے تو کچھ کھانا جو اس کے جسم سے زاہد ہوتا ہے وہ اس کو خارج کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان امور سے پاک ہے کہ وہ کسی شے کا محتاج ہو۔ حضرت عیسیٰ بھوک سے مغلوب بھی ہوتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، جو کسی دوسری چیز سے مغلوب ہو جائے وہ الہ نہیں ہو سکتا، اس لیے یہاں پر کھانے کی مثال دی گئی۔
جو طعام کھاتا ہو اپنے جسم سے اس طعام کے سڑنے کے بعد اس کو جسم سے دور کرنے کا بھی محتاج ہے، اور کسی پوشیدہ جگہ پر جا کر اسے جسم سے خارج کر دیتا ہے، جس کا یہ وہ حال ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ وجود میں آنے سے پہلے معدوم تھے، جس کے وجود سے پہلے اس کا عدم ہونا ثابت ہو وہ حادث ہوتا ہے، اور جو حادث ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے پھانسی دے دی، وہ فوت ہو گئے، جو زندہ ہونے کے بعد مر جائے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیت نمبر 76 ہے اس رکوع کی سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ۔ آپ فرمائے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان دینے کا مالک ہو نہ نفع دینے کا، اور اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جو الہ ہے وہ نفع اور نقصان ذاتی طور پر دینے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھی معاملہ تھا وہ باذن اللہ تھا، وہ اللہ کے اذن سے تھا، اللہ کی اجازت سے تھا۔ جو الہ ہے وہ کسی کی اجازت کا محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ مثلا آپ نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں مردوں کو زندہ بھی کرتا ہوں، مادرزاد اندھوں کو شفا بھی دے دیتا ہوں، کوڑیوں کو بھی شفا مل جاتی ہے، لیکن یہ تمام جمیع امور جو بھی ہیں یہ باذن اللہ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، جو ذاتی طور پر کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء کا رہا معاملہ یا اولیاء کا رہا معاملہ وہ باذن اللہ ہے، اللہ کے چاہنے سے ہے۔ رسول کریم کے جتنے معجزات آپ سے وقوع پذیر ہوئے، سرزد ہوئے، باذن اللہ تھے۔ حضرت عیسیٰ کے جتنے معاملات وقوع پذیر ہوئے، سرزد ہوئے، باذن اللہ تھے۔ اللہ کسی کی اذن کا محتاج نہیں، اس کی قدرت اور اس کا علم ذاتی ہے۔ انبیاء کا علم ہو یا قدرت ہو، یہ سب کے سب اللہ کی عطا سے ہیں، اور اتنے ہیں جتنا اللہ نے چاہا ہے۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں ان کے ایک اور نظریے پر رد کیا گیا کہ شاید انہوں نے مردوں کو زندہ کرنا دیکھ کر، یا کوڑیوں کو شفا ہوتے ہوئے دیکھ کر، یا مادرزاد اندھوں کو بینا ہوتا دیکھ کر حضرت عیسیٰ کے لیے عقیدہ الوہیت رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جس بھی نفع اور نقصان کو کر رہے تھے یا جس بھی معاملے کو حل کر رہے تھے وہ باذن اللہ تھا۔ جو باذن اللہ کرے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ آپ فرمایا اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، ان لوگوں کی خواہشات پر نہ چلو جو اس سے قبل گمراہ ہوئے اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور خود بھی سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ اے یہودیو، اپنے دین میں اس قدر غلو نہ کرو کہ تورات کے سوا کسی کی خدائی کتاب کو اور اپنی قوم سے باہر کسی نبی کو نہ مانو۔ عیسائیوں نے اپنے دین میں اس قدر غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ اور عین اللہ کہہ ڈالا، الوہیت کو ان میں تسلیم کیا اور اللہ تعالیٰ کو ان میں حلول کیا، نعوذ باللہ مانا۔ یعنی اہل کتاب تم اپنی مذہبی پیشواؤں کے پیچھے چل کر اپنی عاقبت مت ترباہ و برباد کرو۔ عقیدہ وہی ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ جس پر چاہے فضل فرمائے۔ اگر بنی اسرائیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اپنے فضل کے لیے منتخب فرمائے۔ یہ تمہارا غلو ہے کہ ان انعامات کو اپنی ذات تک محدود سمجھتے ہو کہ جنت پر ہماری اجارہ داری ہے، جنت میں ہم نے ہی جانا ہے، ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ غلو پر مبنی ہے کہ حضرت عیسیٰ نے سولی پر چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ ایسا نہیں ہے، جو رتی بر گناہ کرے گا وہ اس کا بھی حساب دے گا، جو نیکی کرے گا وہ اس کی جزا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما